نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بل ادارك علمهم في الآخرة بلکہ گم ہو گیا، ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، ہم اور ہمارے بڑے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا بے شک ہم نکالے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، یقیناً وعدہ دیے گئے یہ ہم اور ہمارے بڑے اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اور کچھ نہیں مگر قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کہ کیسے ہوا انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کریں ان پر۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگی میں نہ ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، امید ہے کہ بالکل قریب ہو تمہارے، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ جس کو تم جلدی چاہتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو فضل علی الناس، فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور نہیں کوئی غائب ہونے والی چیز آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر سب واضح کتاب میں ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ النمل آیت نمبر 66 سے لے کر 75 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل مسئلہ الہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوا، اور بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوا تو پھر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی، اور فرمایا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یہ تو ہوا عام بات کہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے کہ کب اٹھیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو آج کا سبق ہے، اس میں قیامت کے منکرین کا تذکرہ ہے، جو قیامت کو نہیں مانتے نا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثے کرتے اور طرح طرح کی حجتیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، مشرکین، اصل میں ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں میں اختلاف تھا۔ کتنی باتوں میں جی؟ 3 باتوں میں۔ بنیادی طور نمبر 1 مسئلہ توحید میں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلا اختلاف ان کا اس میں تھا۔ نمبر 2 مسئلہ رسالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول بن گئے جبکہ ہم نہیں بنے، آپ ہماری برادری کے ہیں، دوسرا مسئلہ رسالت میں۔ اور تیسرا بڑا ان کا اختلاف تھا مسئلہ قیامت میں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کھا جائے گی پھر کیسے زندہ ہوں گے جی، اس پہ اختلاف تھا۔ یہ 3 ان کے بنیادی اختلاف تھے۔ تو آج یہ تیسرا اختلاف آج کے سبق میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک، کسی چیز کے پیچھے بندہ بھاگتا جائے نا، بھاگتے بھاگتے تھک جائے اور وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئی، نکل گئی۔ بل ادارک کا یہی معنی ہے، ادارک علمہم فی الآخرہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو آخرت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہے، ان کے تو ہاتھ میں آخرت کا علم آیا ہی نہیں، یعنی یہ جاہل ہیں آخرت کے بارے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کتنی ہولناک چیز ہے اور قیامت آنے والی ہے، ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، ان کا علم گم ہو گیا ہے، ان کا علم ان سے رخصت ہو گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو علم نہ ہو اور بندہ جستجو میں لگا ہوا ہو، کوشش میں لگا ہوا ہو، چلو پھر بھی بات ہے کہ کوشش تو کر رہا ہے شاید اس کو حاصل ہو جائے، اور ایک یہ کہ اس کو علم ہو اور پھر اس پہ یقین نہ کرے، یہ اور بدنصیب ہے۔ فرمایا بل ہم فی شک منہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا تو دیا ہے، قرآن نے ان کو بتا تو دیا ہے، لیکن یہ بدنصیب کیا ہے؟ شک کرنا ہے اس میں، اور شک کا تو پھر کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ بل ہم منہا عمون، تیسری بات اس سے بھی بڑھ کر فرمائی بلکہ شک کیا، یہ تو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں،
جان بوجھ کر اندھا کیا ہے؟ جیسے کوئی میرے سامنے حملہ آور ہو رہا ہے اور میں آنکھیں بند کر لوں بھئی یار خیر ہے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موت سر پہ منڈلا رہی ہے، قیامت قریب آنے والی ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب چھوڑو جی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اندھے بن کے رہ گئے۔ تو تین باتیں ارشاد فرمائیں اور تینوں بل کے ساتھ، بل ادارک علم، بلکہ یعنی حالت یہ ہو گئی کہ ان کا علم گم ہو گیا، بلکہ یہ شک میں پڑ گئے، اور بلکہ یہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ معلوم ہوا قیامت کے بارے میں ان کے علم اور ان کی حالت کے اتار چڑھاؤ کو بیان کیا۔ کبھی تو اندھے بن جاتے ہیں، کبھی شک کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب کوئی نہیں مشکل ہے قیامت کا علم آئے گا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا۔ تو یہ ان کے قیامت کے بارے میں مختلف حالات ہیں۔ اور پھر بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ جی جب مٹی کھا جائے گی پھر کیسے زندہ ہوں گے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافر کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا وہ بھی گئے مٹی ہو گئے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ پھر یعنی کیسے نکالے جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں، جب مٹی کھا جائے گی پھر کیسے بنیں گے؟ اور یہ کئی جگہ پر انہوں نے بات کی، مثلا ایک جگہ کہتے ہیں اَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور سورۃ النازعات میں أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، پھر کیسے لوٹائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ان انکار کرنے والے کو بتا دیجئے ایک ہی آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب اٹھ کر کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں وہ جی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے جڑیں گے، ان سے کہو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں آئے، اللہ کے لیے پھر بھی کوئی مشکل ہے کوئی نہیں۔ بہرحال وہ کہتے کیسے اٹھائے جائیں گے جی، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً یہ وعدہ دیے گئے ہیں ہم اور ہمارے بڑے بھی اس سے پہلے بھی یہ باتیں چلی آ رہی ہیں جی مریں گے اور اٹھیں گے، آج تک بندہ اٹھا تو کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے مان لیں ہم؟ اور آگے کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس یہ قصے ہیں جو پہلوں کے چلے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہانی ہے، بس بات چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سیروا فی الارض، پھرو نہ زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھیے کیسے ہوا انجام مجرموں کا۔ آپ کہتے ہو اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا، دیکھو نا وہ کھنڈرات تو دیکھو نا، وہ قوم عاد کے اوپر، وہ قوم سمود کے اوپر، وہ قوم لوط کے اوپر، وہ جو عذاب آئے ذرا ان پہ تو نگاہ دوڑاؤ، یہ عذاب دینے والا کون ہے؟ اللہ، یہ کہانیاں ہیں محض یا کچھ حقیقت بھی ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح نا، تمہیں پتہ جائے کہ کہانی ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ تو یہ سیرو فی الارض ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے وہ ساتھی جو زیادہ گھومنے پھرنے کے عادی ہیں، وہ یہ آیت ان کو بڑی یاد ہوتی ہے جی، کدھر گئے جی؟ مری گیا جی، ناران کا خان گیا، کیوں جی؟ وہ جی اللہ کا حکم ہے سیرو فی الارض، اللہ کا حکم کیا ہے؟
سیرو فی الارض، یہ ان کو بڑی یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے سیرو فی الارض قرآن نے جا بھی کہا، منکرین قیامت کو ہی کہا ہے، اور قیامت کے منکروں پھرو زمین میں اور انجام دیکھو۔ یہ اس لیے عیاشیوں کے لیے نہیں گھومنے کا کہا، یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ دیکھو جن پر اللہ کا عذاب آیا، تم بھی جا کر دیکھو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اور یہ پھرنا جو ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے، یہ تو الٹا اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا ہے۔ اس آیت سے مراد وہ والا نہیں ہے کہ بندہ کام وہ کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور دلیل پہ پھر قرآن کی آیت پیش کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اس کے بعد آگے اللہ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور میرے محبوب آپ ان پر غم نہ کھائیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غم زدہ رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، یہ اس بات پہ کیوں نہیں یقین کر رہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ آپ غم زدہ رہتے ہیں، اللہ تسلی دیتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ غم نہ کھائے ان پر، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور تنگی میں بھی نہ ہو، مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی تدبیریں کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کی، آپ کی جان لینے کی، یا طرح طرح کے پروگرام آپ کے بارے میں بنا رہے ہیں، آپ دل میں تنگی بھی نہ لے کر آئیں۔ اگر وہ آپ کو شکست دینے کے پروگرام بنا رہے ہیں، اللہ آپ کو بچانے کے پروگرام بنا چکا ہے۔ ان سے زیادہ قدرت والا کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا آپ کو ان کے پروگراموں کی ٹینشن ہی نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ؟ پہلی دلیل تو یہ تھی جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔ دوسری دلیل، اچھا جی قیامت کب آئے گی، تاریخ بتاؤ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا۔ قل، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم، ان قریب بالکل تمہارے ساتھ آنے والا ہے، بعض الذی تستعجلون، وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو وہ کوئی دور نہیں، بالکل قریب آنے والا ہے۔ ردف لکم، ردیف کہتے ہیں پچھلی سواری کو۔ آپ موٹر سائیکل پہ ہو، اونٹ پہ ہو، گھوڑے پہ ہو، دو بندے بیٹھے ہوئی ہوں تو پچھلی سواری کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ بالکل جیسے اگلا بندہ پہنچتا ہے نا جی، پچھلا بھی ساتھ ہی پہنچ جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ موٹر سائیکل والا اگلا بندہ ابھی پہنچا ہے اور پچھلا بندہ 5 منٹ بعد پہنچے یا 2 منٹ بعد پہنچے، نہیں، اکٹھے آتے ہیں تو بالکل ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ وہ عذاب جس کو تم کہتے ہو نا کب آئے گا، وہ کوئی دور نہیں، وہ بالکل تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بالکل تمہارے ساتھ ہے۔ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور موت ہی تو تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا وہ کوئی دور نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے حوصلے دیکھو اور اللہ کے فضل کو دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کب آئے گا عذاب، آئے نا، اور اللہ کو قدرت بھی ہے کہ ابھی اللہ ان کو عذاب دے دے، لیکن کتنے فضل والا ہے، ان کے بار بار مطالبے کے باوجود پھر مہلت دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ فضل کر رہا ہے، یہ بد نصیب اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ شکر کرو عذاب نہیں آ رہا، شکر کرو عذاب نہیں آ رہا، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے جا رہے ہو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ فرماتے ہیں بھلائی مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہیں، کتنے بد نصیب اور ناشکرے لوگ ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، چونکہ بات تو چلی تھی اللہ کے علم پر،
کہ اللہ کے علاوہ چھپی باتوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں ان قیامت کے منکرین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر رب کے علم کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تو ان کے سینے چھپاتے ہیں، سینوں کے راز، سینوں کی چھپی باتوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں، ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ایک ایک بات کو جاننے والا میرا رب ہے۔ تو تم نے کیا سمجھا کہ ہمارے ذرات مٹی میں مل جائیں گے تو شاید اللہ ان کو نہیں جانے گا؟ اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، تو مٹی میں ملے ذرات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی۔ کوئی نہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی غائب ہونے والی چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، جہاں مرضی چھپ جائے، الا فی کتاب مبین، روشن کتاب میں، یعنی میرے اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ ہم سے چھپ جائے گی، تم سے چھپ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپنے والی۔ اور حضرت لقمان نے یہی بات فرمائی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، پتھر کی چٹان میں ہو، آسمانوں کے اندر ہو، زمین میں ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہیں، لیکن میرے رب کی نگاہ سے چھپ نہیں تھے۔ اللہ سے کون چھپا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا سورہ انعام میں، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا دانا زمین کی تاریکیوں میں چلا جائے، دنیا والے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، منکرین قیامت کہتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ یقین کامل نصیب